الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال الله تعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کے بعد اس کی ہر قسم کی ضرورت کو مہیا کیا۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو میں نے 2 آیات تلاوت کی ہے، ایک سورہ نساء کی ہے اور ایک سورہ نور کی ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ نکاح کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے 4 قسم کے نکاح تھے۔ اسلام نے جو ان 4 قسم کے نکاحوں میں سے زیادہ پاکیزہ طریقہ تھا اس کو قائم رکھا اور باقی تینوں کو منسوخ کر دیا اور ان پہ پابندی لگا دی۔ ایک طریقہ تو یہی تھا جو آج مروج ہے کہ لڑکا یا لڑکے کے خاندان والے لڑکی کے
سرپرست کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، رشتہ مانگتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے، اور پھر گواہوں کی موجودگی میں حق مہر عطا کر کے وہ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک نکاح یہ تھا کہ ایک خامد وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ تو کسی آدمی کے پاس جا، یا کسی کا نام لے لیتا یا اسے عام طور پہ کہتا، اس کے ساتھ تو زنا کر، اور وہ عورت ایسا کرتی، اور جب تک اس زنا سے حمل ظاہر نہ ہوتا وہ خامد اس کے قریب نہ جاتا۔ حمل ظاہر ہونے کے بعد پھر اس کی مرضی ہوتی تو اس کے قریب چلا جاتا، نہ ہوتی تو نہ جاتا۔ اور یہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ وہ ایک عمدہ بچہ، بیٹا حاصل کرے۔ اور ایک تیسرا نکاح یہ تھا کہ 10 سے کم آدمی کسی عورت کے پاس جاتے، پہلے معاملہ طے ہوتا، اور وہ 10 کے 10 ہی اس کے ساتھ زنا کرتے، اور زنا کرنے کے بعد جب حمل ظاہر ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ بچہ پیدا ہو جاتا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت ان سب کو جنہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہوتا تھا ان سب کو بلاتی، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے نہیں جانا، کیونکہ یہ اس معاشرے کا اصول تھا۔ جب وہ سارے وہاں حاضر ہوتے تو وہ انہیں بتاتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو میرا اور تمہارا معاملہ تھا، میں حاملہ ہوئی اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا، پھر ان میں سے وہ کسی ایک مرد کو یہ کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، یہ بیٹا تیرا ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اسے وہ قبول کرنا پڑتا۔ اور چوتھا نکاح وہ بھی اسی طرح کا تھا، لیکن وہ عورت جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، جن کا یہ پیشہ ہوتا ہے، ان عورتوں میں سے کوئی عورت ہوتی اور اس کے ساتھ یہ اکٹھے ہو کے جاتے، اس کے پاس زنا کرتے۔ اب اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ پھر ان سب کو بلاتی، اور سب کو بلانے کے بعد ایک قیافہ شناس جسے کھوجی کہتے ہیں اس کو بلایا جاتا۔ اب اسے کہا جاتا کہ یہ بچے کا اندازہ لگا، ان میں سے یہ بچہ کس کا ہے۔ پھر وہ اندازہ لگاتا اور جس کے نام وہ کہہ دیتا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، اسے وہ قبول کرنا پڑتا۔ اور اس طرح کے معاملات آج بھی ہیں، یورپ میں جا کے دیکھیں، اور یہاں بھی بعض اسلام کا نام لینے والے بھی ایسے بدبخت ہیں، پہلے وہ دوستی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگر پسند آ جائے تو نکاح کر لیتے ہیں۔ تو خیر یہ جو تینوں نکاح تھے یہ کسی اعتبار سے بھی یہ اچھے نہیں تھے اسلام کی نظر میں۔ اسلام نے ان پہ پابندی لگائی اور وہ جو عمدہ طریقہ ہے نکاح کا وہ قائم رکھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح جو ہے یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، یعنی اس کی فطری ضرورت بھی ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے،
اخلاقی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے اور روحانی ضرورت بھی ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں گے تو ان تمام ضرورتوں کی بنا پہ انسان نکاح کا محتاج ہے، اسے نکاح کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ ضرورت انسانوں کی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا۔ اسلام سے پہلے نکاح کسی اور طرح کے بھی تھے، یعنی ایسے رشتوں کے ساتھ بھی نکاح ہو جاتا تھا جو حرام ہے، ان شریعتوں میں وہ جائز تھا۔ اسلام نے مرد اور عورت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نکاح کا سلسلہ مقرر کیا، اور یہ نکاح ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس سے منسلک ہونے کے بعد خامد اور بیوی پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح کے رشتے سے منسلک ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے خامد اور بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے ساتھی ہو جاتے ہیں اور غمخوار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ دونوں اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں تو یہ نکاح دنیا میں ان کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے یہ سمجھو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم عورتوں میں سے جس عورت کو تم پسند کرتے ہو، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہو بیک وقت، تو تم اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک عورت کے ساتھ ہی گزارا کرو، یا پھر لونڈی پہ گزارا کرو۔ اور یہ طریقہ جو ہے زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پاک دامن پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے اگر اسے ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہے وہ زیادہ شادیاں کر لے،
لیکن اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو پھر انصاف ہونا چاہیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہے تو ان کے سرپرستوں کو یہ چاہیے کہ ان کے نکاح کر دیں، اور اسی طرح جو نیک بخت تمہارے غلام ہیں یا لونڈیے ہیں ان کے بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنکم اللہ من فضلہ، اور اگر وہ تنگ دست ہیں تو انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نکاح کریں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نکاح کرو، جن کے نکاح نہیں ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ چاہے عورت کنواری ہے یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، لیکن اب اس کی شادی نہیں ہے، اس کو بغیر شادی کے نہ رہنے دو، اس کی شادی کرو۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ شادی واجب ہے، لیکن زیادہ علماء کا موقف یہ ہے کہ واجب نہیں، ہاں واجب ایک صورت میں ہے کہ جب انسان نکاح کی طاقت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے یہ خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہے، اگر نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ تم خرچ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہ کرو، یہ درست نہیں، بلکہ اگر تم تنگ دست بھی ہو تو تمہیں نکاح کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اور تین وہ کون سے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، المکاتب الذی یرید الاداء، اب تو خیر وہ غلاموں کا سلسلہ ہی نہیں، جب یہ غلاموں کا سلسلہ تھا اس وقت کتابت یعنی ایک معاہدہ ہوتا تھا مالک اور غلام کے درمیان کہ تو اتنی رقم مجھے کمائی کر کے دے دے تو آزاد ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی مکاتبت کر لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ الناکح الذی یرید العفاف، اور اسی طرح اس نکاح کرنے والے کی مدد کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے جو نکاح کر کے اپنی پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، یعنی بدکاری سے بچنے کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، چاہے اس کے پاس نکاح کے اتنے اسباب نہیں ہوتے پھر بھی وہ نکاح کر لیتا ہے تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اور پھر نکاح جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سے زیادہ نکاح کیے
مدینہ میں جا کے، تو یہود نے آپ پر یہ اعتراض کیا، اگر یہ نبی ہوتا تو پھر یہ نبوت کے منصب کی ادائیگی کے لیے تمام کوشش کرتا اور یہ زیادہ نکاحوں کی طرف نہ جاتے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے پیارے پیغمبر، یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ہم نے تو آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں ان سب کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ یعنی اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ منصب نبوت کے عین مطابق ہے، کیونکہ نبی نے امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، اور نبی نکاح کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اولاد پیدا ہو، اولاد کی اچھی تربیت کر کے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے کہ تم نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے اور اپنی اولاد کی اس طرح کی تربیت کرنی ہے۔ اور ایک تو یہ، اور دوسرا نکاح کی ترغیب بھی دی گئی کہ تمہیں نکاح کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ نکاح کرنا تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس عمل سے اعراض کرے گا، جو نکاح سے پہلو تہی اختیار کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتنی بڑی بات آپ نے کیوں کی؟ کیونکہ انسان کے لیے عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا یہ نکاح کے بغیر انتہائی مشکل ہے، اور جو نکاح نہیں کرتے وہ جگہ جگہ پہ گندگی میں منہ مارتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نصف دین ہے۔ اذا تزوج العبد استکمل دینہ، استکمل نصف الدین، فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور باقی جو نصف ایمان ہے اس میں اللہ سے، اس کو بچانے کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے۔ یعنی نکاح کی وجہ سے انسان اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نیک عورت عطا کر دے تو گویا کہ فقد آنہ علی شطر ایمانہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی تو گویا کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کے نصف ایمان کو محفوظ کر دیا، اور باقی نصف ایمان کے معاملہ میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی اسے حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ پاک دامنی کی زندگی یہ اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے نصف ایمان کہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نکاح انسان کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یعنی نکاح سے پہلے والی زندگی اور نکاح کے بعد والی زندگی کا موازنہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نکاح کے کتنے فوائد ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پاک دامن ہو جاتا ہے، عورت بھی اور مرد بھی دونوں گناہ کی زندگی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور نکاح کے مقاصد جو ہے، نکاح کے فوائد جو ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح میں تمہارے لیے سکون ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ فخلق منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ بیوی اس کے لیے سکون کا باعث بنے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ ومن آیاتہ ان خلقکم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں بیوی عطا کی تاکہ وہ تمہارے سکون کا باعث بنے اور تمہارے اطمینان کا باعث بنے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تمہارے درمیان نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت اور ایسی الفت پیدا کر دی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ، دکھ اور سکھ میں ہر ایک دوسرے کا ساتھی، اور ہر معاملے میں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہ پہلی وحی آئی تو آپ بڑے گھبرائے، آپ نے اپنے اس خوف کا تذکرہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو انہوں نے کس طرح آپ کو دلاسا دیا اور کہنے لگی کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ خوف نہ کھائیں، ابشر کلا واللہ الذی
لا یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں جو ہیں وہ محبوب ہیں، ایک خوشبو ہے، اور ایک عورت ہے، بیوی ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ یعنی ایک فائدہ تو نکاح کا یہ ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے، یعنی یہ اس کا فطری تقاضا ہے، فطری ضرورت ہے، اور جب اس کی فطری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شہوت جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی شہوت جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، اور اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح مقرر کیا ہے، اور جب وہ جائز طریقہ اسے حاصل ہو جاتا ہے تو اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ نکاح کا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نسل انسانی کو باقی نکاح کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے، اور اسی نکاح کی وجہ سے نسب کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو نسب محفوظ نہ رہے، ہر طرف حرامی بچے پیدا ہوں، جس طرح کہ یورپ کے ملکوں میں ایسی صورتحال آپ کو ملتی ہے۔ وہاں اتنے حرامی بچے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک تو نسل انسانی کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے نکاح، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، تو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، اور ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے۔ نیک اولاد کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اگر 2 بچے یا 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے یا 3 بچے فوت ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے صبر سے کام لیا، واہ واہ نہ کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو یہ 2 بچے یا 3 بچے ان کے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، یعنی ان کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے نکاح کا۔ اور تیسرا فائدہ جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نکاح کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، اور خاوند بیوی دونوں پاک دامنی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا جائے گا
تو یہ گویا کہ ایک قسم کی عبادت ہے، اور پھر اس کا واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی سے جائز طریقے سے ملتا ہے تو یہ اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو پھر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی کام وہ حرام طریقے سے کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہاں گناہ ہوگا۔ آپ فرمایا اگر وہ گناہ ہوگا تو حلال طریقے سے یہ کام کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، یہ عبادت ہے۔ تو گویا کہ نکاح عبادت بھی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں یہ آدمی کی سعادت ہے۔ اگر 4 چیزیں کسی کو حاصل ہو جائیں تو وہ آدمی بڑا سعادت مند ہے۔ آپ نے فرمایا ایک نیک بیوی، اور دوسرا کھلا گھر، تیسرا اچھا پڑوسی۔ یہ بھی دعا کیا کرو کہ پڑوسی اللہ تعالیٰ کو نیک دے۔ اور چوتھی اچھی سواری، آرام دہ سواری۔ یہ 4 چیزیں جسے مل جائیں وہ یہ سمجھے کہ وہ بڑا سعادت مند ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مناسب رشتہ ملے اور وہ دیندار ہو، اس کا خلق بھی اچھا ہو، دین بھی اچھا ہو، اور اگر کوئی پھر بھی نکاح نہیں کرتا تو اس سے زمین میں فتنہ پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین والے رشتے کو پسند کرو۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ رشتوں کی تلاش میں، کہ رشتہ میری بیٹی ہے تو کوئی اچھا مالدار رشتہ ملے، اچھی نوکری والا رشتہ ملے، وہ بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ اگر رشتہ اچھا ہو تم رشتہ کر دو، باقی رزق کا معاملہ یہ اللہ کے سپرد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کمی نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول کیا ہیں یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتائے جائیں گے، کہ کامیاب اگر آپ نے ازدواجی زندگی بسر کرنی ہے تو آپ کو کن اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔